हर किस्म के रूहानी जिस्मानी मसाइल और वज़ाइफ के लिए पीर इकबाल कुरैशी चैनल को सब्सक्राइब करें। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रिज़्क़ के लिए कुरान पाक की एक आयत का बड़ा मजबूत अमल आज आपको दूंगा कि लोग काम शुरू करते हैं, सारा दिन मेहनत करते हैं, लेकिन उससे खातिर खा फ़ायदा कोई नहीं होता। चाहे वो कारोबार की शक्ल में मेहनत करें, चाहे वो नौकरी की शक्ल में मेहनत करें, चाहे वो किसी और शक्ल में भी अपनी तवानाई खर्च करते हैं, पूरा दिन भाग दौड़ रहती है लेकिन फ़ायदा नहीं होता। अब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक के अंदर एक आयत ऐसी नाजिल फरमाई है, छोटी सी आयत, लेकिन उसमें इंसान को दिन की मसरूफियत का, मशागिल का खुद बता दिया कि दिन को इंसान जो दौड़ता है, भागता है, भाग दौड़ से रिज़्क़ नहीं मिलता। इंसान ये समझता है कि मैं बहुत कोशिश करूँगा, बहुत मेहनत करूँगा, मेरी कोशिश, मेरी तवानाई बहुत खर्च होगी तो मुझे रिज़्क़ बहुत ज़्यादा मिल जाएगा। अगर ऐसा होता तो वज़न ज़्यादा उठाने वाला कुल्ली और मज़दूर जो है वो ज़्यादा पैसे कमाता और एसी में बैठकर कुर्सी पे फ़ोन पर ऑर्डर लेने वाला और देने वाला पैसे थोड़े कमाता। लेकिन हम देखते हैं कि मेहनत करने वाला मुशक्क़त तो कर रहा है लेकिन उसको दिहाड़ी उतनी ही मिलती है जो एक मुख्तस है, और एक एसी में बैठ के कॉल पे ऑर्डर लेता है, देता है, काम कर रहा है और निज़ाम चला रहा है और वो लाखों करोड़ों रुपए कमा रहा है और ये चंद सौ चंद हज़ार रुपए कमा रहा है। तो इसलिए याद रखें, जो इंसान इस कुरान पाक की आयत को मजबूती से थाम लेगा, पकड़ लेगा, लेकिन साथ अमाल सालिहा शर्त है, क्योंकि इस आयत के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अमाल सालिहा की तरफ भी रहनुमाई की है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे वो तिजारत तो करते थे, लेकिन जब आपने ऐलान नबूवत फरमाया तो उसके बाद आपने अपने मशागिल को चेंज कर दिया। फिर आपने उसके बाद ना कोई तिजारत की ना कोई और काम किया। पहले बकरियां भी चराईं, फिर आपने तिजारत के लिए असफ़ार किए, आप शाम गए, इराक़ गए और यमन गए, आप मुख्तलिफ मुल्कों में अंदर गए। लेकिन जब आप इस काम में पड़ गए तो फिर आपने जो है इस काम को साइड पे कर दिया और उसके बाद जो है आपकी ज़िंदगी जो है वो सिर्फ दावत और तबलीग और इस्लाम की तजवीज़ के लिए वक्फ़ हो गई। अल्लाह ने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो आयत करीमा सूरह मुज़म्मिल के अंदर नाजिल फरमाई है, ये सूरह मुज़म्मिल की आयत नंबर 7 है। अल्लाह ने फरमाया, मेरे पैगम्बर, इन्ना लका फिन नहारी सबहन तवीला, इन्ना लका फिन नहारी। अब देखिए आपकी तारीफ़ क्या की जा रही है कि दिन का जो वक्त है, रात को तो आप मुसल्ले पे होते थे, रात को तो आप जो है वो अल्लाह के सामने आहुजारी करते थे, मांगते थे, वो भी अल्लाह ने इस सूरा में जिक्र किया है। और ये सूरा का आगाज़ ही रात से हुआ, यानी रात की इबादत से हुआ। यानी जो इंसान रातों को इबादत करेगा या तहज्जुद नहीं पढ़ सकता, कम से कम फ़राइज़ की दिन को तो पाबंदी करे। वो जो पाबंदी करेगा उसके बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इस आयत करीमा को मजबूती से थाम लेगा, उसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है रिज़्क़ की कमी नहीं होने देंगे, माशी तौर पे कमज़ोर नहीं होने देंगे। इस आयत करीमा में अल्लाह ने अपने नबी को जो फरमाया है, इन्ना लका फिन नहारी, बेशक आप जो है फिन नहार, ये दिन के टाइम जो है, सबहन तवीला, आपको बहुत काम करने पड़ते हैं। अब ये बहुत से काम हैं हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को करने पड़ते थे, वो काम तिजारत नहीं था। अगर देखा जाए तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ज़राअत नहीं करते थे, बाद में आपने कोई और काम नहीं किया। दिन को सिर्फ आपका एक काम होता था, वो जिहाद करना या तबलीग करना, या आप लोगों के पास जाते या कबीलों के पास जाते या खैमों में जाते या बाज़ारों में जाते या शहरों में जाते या पहाड़ों पे जाते और आप जाकर एक एक बंदे के पास जो है वो इस्लाम का पैगाम पहुंचाते थे। अब अल्लाह ने उस पैगाम पहुंचाने का जिक्र जो किया वो ऐसे अल्फाज के साथ किया कि जिसको आप अगर गौर करें तो आप हैरान हो जाएंगे। अब हम लोग क्या करते हैं, नमाज पढ़ते हैं, हम रोज़ा रखते हैं, हम दीन के काम करते हैं, कोई भी दीन का काम करते हैं तो हम उसमें कभी करते हैं कभी नहीं करते। नमाज भी हमारी कोई दिल जमाई नहीं होती, यकसुई नहीं होती। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे नबी से कह रहा है, इन्ना लका फिन नहारी सबहन, सबहन या सबहन कहते हैं तैरने को। वैसे अरबी ज़बान में जो आप देखिए कि सबहा बादलों का तैरना जो है
اور یا پانی کے اندر کوئی آدمی تیرتا ہے، تیراکی کرتا ہے، اس کو سبحن کہتے ہیں۔ حالانکہ دن کے وقت آپ نے سبحن طویلا، بہت لمبا تیرنا ہے۔ یا دن کو تیرتا کون ہے؟ آپ اگر اس معنی پہ جائیں، آپ سوچیں گے کہ دن کو کوئی دھوپ میں تیرتا ہے، کوئی جو ہے زمین پر تیرتا ہے، خشکی پہ تیرتا ہے۔ یا اللہ نے سبحن کا لفظ کیوں بولا؟ یعنی سمجھانے کے انداز میں بولا کہ جیسے ایک آدمی سمندر میں گر جائے اور کشتی ٹوٹ جائے یا بحری جہاز کریش ہو جائے، تو یہ آدمی جب سمندر میں ڈوبے گا، اسے تیرنا آتا ہے تو یہ سبحن طویلا، لمبا تیرے گا یہ، اور یہ ہاتھ پیر چلائے گا۔ اب مجھے بتائیں، کیا اس تیرنے میں وہ سوچے گا کہ میں تھوڑی دیر سٹے کر لوں، آرام کر لوں؟ کوئی سوچے گا؟ نہیں سوچے گا، کیونکہ سوچے گا سٹے کا تو کیا ہوگا؟ غرق ہوگا۔ اب وہ سوچے گا کہ نہیں پیاس لگی ہے، تھوڑی دیر بیٹھ کے پانی پی لیتا ہوں، وہ پانی بھی بھول جائے گا۔ کھانا کھا لیتا ہوں، کھانا بھی بھول جائے گا۔ آرام کر لیتا ہوں، آرام بھی بھول جائے گا۔ گپے لگا لیتا ہوں، گپے بھی بھول جائے گا۔ یہ ہے اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دن کا ذکر کیا کہ ہمارے نبی دن کو ایسے اپنے کام کو کرتے تھے جو اللہ نے آپ کو کام دیا ہوا تھا، دعوت اور تبلیغ کا اور پیغام نبوت پہنچانے کا، کہ آپ اس میں نہ کھانے کو دیکھتے تھے نہ پانی کو دیکھتے تھے۔ یہ سبحن طویلا اشارہ اس طرف ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دن کو بہت چلنا ہے، یعنی بہت تیرنا ہے، بہت یعنی اشارہ کیا کہ نہ ان کو کھانے کی فکر، نہ ان کو آرام کی فکر، نہ ان کو گپوں لگانے کا ٹائم، نہ ان کے پاس جو ہے سونے کا ٹائم دن کو۔ اب ہمارے پاس تو سارے ٹائم ہی ٹائم ہے، گپیں بھی لگانے کے لیے دن کا وقت ہے۔ نماز چھوڑ دو کوئی بات نہیں، عبادت چھوڑ دو کوئی بات نہیں، دین چھوڑ دو کوئی بات نہیں۔ تو یہ اس آیت کے اندر گویا کہ ایک پنہا اشارہ ہے کہ دن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دن کیسا تھا اور ہمارا کیسا ہے۔ پھر اللہ نے یہ آیت آپ پہ اتاری، ان لک فی النہار سبحا طویلا، میرے نبی آپ نے دن کو بہت کام کرنے ہیں، آپ کے بہت سے مشاغل ہیں۔ اب وہ کام کون سے ہیں؟ وہ ساری حدیث کی کتابیں بھری ہوئی ہیں کہ آپ صبح سے لے کر رات تک یا تبلیغ یا جہاد یا لوگوں کے مسائل کا حل، اور اس طرح آپ منہمک رہتے تھے۔ اور اس آیت کریمہ میں اللہ نے اتنی طاقت اور تاثیر رکھی ہے کہ جو آیا بندہ اس آیت کریمہ کو سورہ مزمل کی آیت نمبر 7 کو یکسوئی کے ساتھ روزانہ پڑھے گا، روزانہ آپ صبح کے ٹائم اس کو پڑھ لیں، بہتر یہ وقت ہے صبح کا ٹائم، آپ نے صبح اس کو پڑھ لیں، جتنا جلدی پڑھیں، جس وقت بھی پڑھیں۔ آپ ویسے شام کو ہی پڑھ سکتے ہیں، لیکن اگر آپ اس کو صبح دفتر جاتے ہوئے، دکان پہ جاتے ہوئے، آپ کوئی کام کرتے ہوئے، کاروبار کرتے ہوئے، کوئی بھی کام کرتے ہوئے صبح اس کو پڑھ لیں گے اور 70 مرتبہ پڑھیں، ان لک فی النہار سبحا طویلا، سارے پڑھ لیں، ان لک فی النہار سبحا طویلا۔ اس کو آپ 70 بار پڑھیں اور پڑھ کے دعا کر کے جس کام کی طرف جائیں گے اللہ وہ کام کر دے گا۔ اس میں آپ آیت کو دیکھیں، ترجمے کو دیکھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مشغولیت، مصروفیت کو دیکھیں، پھر آپ اپنی مشاغل کو دیکھیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں اور حضور علیہ السلام کیا کرتے تھے۔ تو کمانا تو ان کو بھی آتا تھا، محنت کرنی ان کو بھی آتی، تجارت کرنے والا بندہ جو پہلے تجارت میں ملکوں میں سفر کرتا تھا، پھر اسلام کے لیے کہ یہ اسلام جو آپ مجھ تک پہنچا ہے یہ آپ کی قربانیوں کی وجہ سے، اگر وہ بھی تجارت میں پڑے رہتے تو آج یہاں اسلام نہ پہنچتا۔ تو ہم لوگ بھی اگر خالی انہی کاموں میں پڑے رہے کہ کمانا 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 تو آگے نسلوں تک اسلام نہیں پہنچے گا۔ اگر غور کیا جائے تو ابھی ہم نے بہت کام کرنا ہے۔ وہ کیسے؟ کہ ابھی دنیا میں ابھی بھی 70% کافر ہیں۔ 70% کون ہیں یا نہیں؟ اور پھر جو 30% مسلمان ہیں ان میں سے بھی 20% جو ہیں وہ ابھی بھی دعوت کے قابل ہیں، ان کو سمجھانا ہے۔ 20% سے بھی زیادہ ہے لیکن میں ذرا کم کہہ رہا ہوں، یعنی جو 30% مسلمان ہیں ان میں 20% جو ہے ابھی بھی بے دینے ہیں، جن کو کلمہ بھی نہیں آتا، نماز بھی نہیں آتی، دین کا پتہ ہی نہیں ہے۔ ابھی آپ مجمع بڑے سے پوچھیں کہ بتاؤ غسل کے فرائض کیا، ان کو بھی نہیں پتہ ہوں گے، 10-15 بندوں کو پتہ ہوں گے۔ آپ کلمے پوچھیں نہیں پتہ، نماز پوچھیں نہیں آتی، لیکن ہم مسلمان ہیں۔ تو ایسے مسلمان کی بھی اللہ کے ہاں کوئی ویلیو نہیں ہے۔ آپ مسلمان بنیں تو ادخلوا فی السلم کافہ، پورے کے پورے بنیں،
اور پھر یہ آیت کریمہ جو پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کے دن کو بابرکت بنا دیں گے، اس کے دن میں سے بے برکتی اٹھا لے گا۔ صبح پڑھ کے جائیں، اپنا جو کام کرنا ہے، آپ کو رزق بھی بڑھے گا، جو دعا کر کے پڑھ کے جائیں گے انشاءاللہ اس دن کا رزق بھی آپ کو ملے گا، وافر مقدار میں ملے گا۔ کاروبار ہے، کوئی بھی ہے رزق کا ذریعہ، اللہ اس میں برکت دے گا۔ نوکری نہیں مل رہی ہے، پڑھ کے جائیں، مزدور ہے مزدور پڑھ کے جائے۔ ہر بندہ انشاءاللہ اس آیت کریمہ کو اپنا وظیفہ بنا لے، انشاءاللہ اس کی تاثیر ملے گی۔ اور یہ رزق کے لیے دن کے معاش کا چونکہ اس میں ذکر ہے تو یہ رزق کے لیے بڑا بہترین پرتاثیر عمل ہے، اور اس کو کوشش کریں کہ کم از کم 21 دن تو پڑھیں لگاتار، پھر کبھی کبھار پڑھ لیں، کوئی مسئلہ نہیں، اور 70 بار روز پڑھیں۔ اول آخر درود شریف پڑھ لیں۔ درود شریف پڑھنا کوئی فرض واجب سنت کچھ بھی نہیں ہے، اگر پڑھنا چاہیں تو پڑھ لیا کریں۔ لوگ پوچھتے رہتے ہیں جی درود شریف پڑھنا، درود شریف کسی بھی عمل سے پہلے آخر میں پڑھنا کوئی بھی سنت بھی نہیں ہے، مستحب بھی نہیں ہے، مسنون بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ پڑھ لیں گے تو آپ کی مرضی ہے، نہیں پڑھیں تو نہیں، ورنہ سب سے بڑی عبادت نماز ہے۔ نماز کے اول آخر درود شریف پڑھتے نا ہم، سب سے پہلے قرآن کھولو جی، پہلے درود شریف پڑھو، پھر آخر میں درود شریف پڑھو، کہیں بھی نہیں ہے، کہیں سنا آپ نے کبھی؟ تو وظیفوں میں آپ کیوں پوچھتے رہتے ہیں؟ تو اس لیے یہ چیزیں پوچھنا نہیں، آپ پوچھیں حرام حلال کی باتیں پوچھا کریں۔ یہ بس لوگ پوچھتے ہیں، ادھر سے حرام کام بھی کر رہے ہیں اور پوچھتے ہیں جی وظیفے کے اول آخر درود شریف پڑھیں۔ بھائی یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، نہ مستحب ہے نہ مسنون ہے، جو حرام ہے اس کو چھوڑ دو، اور اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔